السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ و استغفار کے دنیا و آخرت میں فائدے۔ کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بال یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ و استغفار کرنے سے غم و پریشانی دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال اور اولاد دیتا ہے اور باغات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلندیوں والا ہے، جب ہر رات کا آخری تنہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 بار یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ 2 وقت ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک جب تک نزع کی حالت پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین کے برابر ہی تیرے لیے معافی لے کر آؤں گا۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو لوگ توبہ کریں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔